اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 12 جولائی 2021 ہے۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی ڈیٹ دیکھیے۔ علماء دین جو جتنے بھی مسلمان ہیں غیر احمدی اور احمدی بھی سن لیں، یعنی قادیانی یعنی مرزائی جو نہیں ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو مرزائی اور احمدی ہیں وہ بھی سن لیں۔ ہر ایک چیز کچھ سچائی پر ٹکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بھی بچا لیتا ہے۔ سارے حضرات جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مہدی علیہ السلام آئیں گے اور مسیح دجال آئے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، دعوت من الارض ظاہر ہوگا، وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یاد رکھیے، میں عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہوں مہدی علیہ السلام بن کر، نئے جسم کے ساتھ۔ پچھلے جنم میں بغیر باپ کے تھا، لیکن اس بار ماں باپ کے ذریعے آیا ہوں۔ روح اللہ دوبارہ جنم لی ہے مہدی علیہ السلام بن کر نئے جسم کے ساتھ۔ اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے خلیفہ فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیحا کی ریاست، جنہوں نے 208 کنٹریز میں اپنے سینٹرز بنا کر کئی بنی اسرائیلیوں کو، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو، یعنی یہودیوں کو، جو کہ یہودا بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، ان کی اولادوں کو اور اپنی دوسری اولادوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ذرا غور کرو اے جماعت احمدیہ اور غیر جماعتی لوگوں، جماعت احمدیہ اپنے مقام پر کیوں ٹھہری ہے؟ آج ترقی کی اس کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے پلرز ہیں جماعت احمدیہ کے جس کی بنا پر، وہ مضبوط ایسے پلرز ہیں جس کی بنا پر آج جماعت احمدیہ نے دو سچائیوں کے بنا پر 10 قسم کے جھوٹ کو اس نے سہارا دے رکھا ہے۔ اس دو سچائیوں کے بنیادوں پر کئی جھوٹ فریب سے بھری عمارتوں کو اس نے کھڑا کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ لوگ سنت الجماعت اور شیعہ حضرات جب تک اس دو سچائیوں کو یقین کے ساتھ آپ نہیں مانو گے، نہ آپ مسیح دجال کو پہچان سکو گے، نہ مجھ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچان سکو گے، نہ دعوت من الارض کو پہچان سکو گے، نہ یاجوج ماجوج کو پہچان سکو گے، نہ ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، نہ ہی آپ ایک ساتھ ہو کر اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کی بیعت کر کے سارے جہاں میں ایک پیاری، محبت والی، امن والی ریاست قائم کر سکو گے۔ چاہے وہ IOC ہو جس میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں، یا کوئی اور ہو، میری بات سمجھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ جتنے احمدی حضرات ہیں اور غیر احمدی ہیں، یعنی غیر مرزائی، غیر قادیانی، وہ قرآن کی اصل حکمت کو نہیں پہچان سکے، اور 10 آیات کبریٰ یعنی 10 قیامت کی بڑی نشانیاں، آیت کے معنی راز بھی ہوتا ہے، آیت کے معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، آیت کے معنی چمتکار بھی ہے، میریکل۔ یہ صرف یہ 10 قیامت کے بڑے نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آ کے راز کھولنا تھا۔ وہ میں ہوں، اور مجھے سے سارے علماء دین کو بھی سیکھنا ہے۔ تو وہ دو پلرز کیا ہیں؟ ذرا غور کریں، جس پر جماعت احمدیہ آج 208 کنٹریز میں اپنے سینٹرز، اپنی خلافت کو قائم کیے ہوئے، جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی، پھر اس کے اندر پورے 5 خلیفہ جو آئے ہیں، جو آج چھٹا مسیح دجال مرزا مسرور احمد، جو جلندھر ہے، یعنی UK آئی لینڈ سے چاروں طرف پانی سے نکل کر جو ظاہر ہوا، ہندوازم کے مطابق یہی جلندھر ہے۔
اور ہرنیاکشپو دو بھائی تھے جو مرزا ناصر احمد اور طاہر احمد میری پیدائش کے بعد میرے دوران زندگی جو مارے گئے، اور مرزا طاہر احمد میری بددعا سے 2003 میں مارا گیا. ٹھیک ہے، مسیح دجال جو مجھے فیس کیا تھا 1991 میں. تو ذرا غور کیجئے وہ دو بنیادیں کیا ہیں. وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ایک تو قرآن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی میں پچھلے جنم میں انتقال میرا ہو گیا تھا 120 سال کی عمر میں. یہ ثابت ہو جاتا ہے قرآن سے اور حدیث سے. تو جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جتنے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سچائی کو پا لیا اور دیکھا کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم کا تو انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے. بلکہ آج کے بھی بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے اسکالرز اسلام کی یہ مانتے ہیں. خود مسجد اقصیٰ کے جو امام ہیں وہ بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے. وہ حدیثیں کیا ہیں؟ لوگوں میں بات عام نہیں ہے، اسی لیے وہ بولتے ہیں کہ نہیں حدیث میں نہیں آیا ذکر، آیا بھی تو ہم ان حدیث کو نہیں مانتے، ایسا کہتے ہیں. تو ایک تو سچائی پلر یہ ہے. دوسری سچائی یہ ہے کہ بڑے بڑے اسکالرز نے یہ تحقیق کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، کوئی تیسری شخصیت نہیں ہے، یہ دوسری نہیں ہے. ان لوگوں نے اس بات کی تحقیق کر لی تو انہوں نے دیکھا یہ دو مضبوط پلرز ہیں قرآن اور حدیث کی، کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو چکا، اب وہ نہیں آنے والے اسی جسم کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ بھی تحقیق کر لیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ نہیں اٹھایا تھا، انتقال ہو گیا. تو یہ دو مضبوط پلر ہیں. اب اس جھوٹ پر، اس جھوٹی بنیاد پر اب آپ دیکھیں مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے علماء، اس کے خلفاء یعنی وائسرجنٹس یعنی خلیفہ ہیں، کئی جھوٹ، دیکھیے پلرز تو مل گئے ان کو مضبوط، اب اس کے اوپر کئی جھوٹے اپارٹمنٹس بنا لیے، فلیٹس بنا لیے، یعنی کئی عمارتیں انہوں نے اس دو جھوٹی بنیادوں پہ کھڑی کر لی. جیسا کہ مسیح دجال ان سے پوچھا گیا کون ہے تو بتائے عیسائی مشنریز مسیح دجال ہے، یعنی عیسائی مبلغین مسیح دجال ہے، یعنی جھوٹا مسیح اس کو بتا دیے، جبکہ ان کو خود اس جھوٹے مسیح یعنی اینٹی کرائسٹ 666 کا انتظار ہے. سمجھے؟ پھر ان سے پوچھا گیا بتاؤ دابت من الارض کون ہے جو زمین سے نکل کے جانور کلام کرنے والا تھا قرب قیامت، جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی اور اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگی ہوگی. تو ان لوگوں نے کہہ دیا چوہے کے جراثیم ہے وہ. دیکھیے آپ، دو سچی بنیادوں پر ان کے جھوٹ سے بھری عمارتیں کیسے کھڑی کی انہوں نے. تو لوگوں نے کہا بھائی عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. اب جو دو سچائی ہے اس کے اوپر انہوں نے مسیح دجال جھوٹا کھڑا کر دیا، دعوت من الارض جھوٹا کھڑا کر دیا. پھر ان سے پوچھا گیا بتاؤ یاجوج ماجوج کون ہے، تو اس نے کہہ دیا یاجوج ماجوج بھی انگریزوں میں سے ہی ہیں، عیسائیوں میں سے ہی ہیں، جو غیر مذہبی عیسائی ہیں. انہوں نے مذہبی عیسائیوں کو جو مبلغین ہیں ان کو مسیح دجال قرار دیا، اور یہ کہا کہ جو غیر مذہبی لوگ ہیں عیسائیوں میں سے، رشیا اور امریکہ، یاجوج ماجوج ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاجوج ماجوج بتا دیا ایک جھوٹ، مسیح دجال بتا دیا ایک جھوٹ، دعوت من الارض بتا دیا ایک جھوٹ، اور بتا دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح و مہدی علیہ السلام ہے، جبکہ وہ خود مسیح دجال بانی ہیں، پوری ریاست کا بانی ہے، مغلیہ سلطنت کی طرح، فرعون سلطنت کی طرح یہ بھی ایک جھوٹے مسیح کی ریاست. تو اے مسلمانوں، ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ سفید گدھا ہوا میں اڑتا ہوا
جس میں کھڑکیاں ہوں گی اور دو کانوں کے درمیان، کان کبھی بھی دو سائڈ ہوتے ہیں، منہ کو اور دم کو کان نہیں بولیں گے، سمجھے نا؟ جیسے ریل کے کوئلے کے انجن کو اس نے کہا، یعنی کوئلے کے انجن والی ٹرین کو اس نے کہا یہ مسیح دجال کا سفید گدھا ہے، کیونکہ ایک جو منہ ہوتا ہے انجن کے پاس اور ایک گارڈ کے پاس، دونوں ڈرائیور ہوتے ہیں، گاڑی کو چلا رہے ہوتے، ایک پیچھے سے چلاتا ہے ایک سامنے سے چلاتا ہے، میکینیکلی سامنے سے چلتا ہے ایک انجن، پیچھے سے اس کو جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے گارڈ، یہ وہ دو کان ہے اس نے کہا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہی وہ سفید گدھا یعنی ایروپلین، دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ، اسے وہ ظاہر ہونا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہی ظاہر ہونا تھا وہ ایروپلین، جو کہ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں تھا ٹرین کا انجن، ٹرین وہ بھی کوئلے سے چلنے والی، تو اس نے اسے مسیح دجال کا سفید گدھا کہہ دیا، اور بعد میں جماعت احمدیہ والوں نے اب تعویلیں کرنا شروع کر دی، یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب عیسائی مشنریز، عیسائی یاجوج ماجوج ہیں، غیر مذہبی عیسائی یاجوج ماجوج ہیں، مذہبی عیسائی مسیح دجال ہیں، تو یہ ان کے گدھے دیکھو ہوا میں اڑ رہے ہیں، سفید گدھا ایروپلین، یہ جو انجن ہے پانی کا جہاز، یہ دیکھو، یہ جو گاڑیاں ہیں، یہی سفید گدھے، یہی گدھے ہیں مسیح دجال کے، یعنی ایک گدھے کا ذکر تھا جو اڑتا ہوا ہوگا مسیح دجال کے زمانے میں، اور اسی پر ظاہر ہوگا مسیح دجال، اور اس وقت عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے روپ میں موجود ہوں گے۔ یہ واقعہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ہوا نہیں، ایروپلین کا ایجاد ہی نہیں ہوا تھا مرزا مرگ کے 5 سال تک بھی۔ تو اب بتائیے کہاں سے وہ مسیح دجال کا سفید گدھا ایروپلین پیش کر سکتا؟ لیکن ان کے بعد والے مسیح دجال کے سفید گدھے بنا دیے، گدھے کا ذکر ایک تھا، انہوں نے گدھے بنا دی، اور لوگوں کو آئی واش کر دیتے ہیں، یعنی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو جہاز ہے یہی مسیح دجال کا گدھا ہے، یہ جو پانی کا جہاز ہے یہی مسیح دجال کا گدھا ہے، یہ جو گاڑیاں ہیں یہی مسیح دجال کا گدھا ہے، اور لفظ مسیح دجال نہیں بولتے، صرف دجال 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 کرتے ہیں۔ ذرا ان کی ہوشیاری دیکھیے، کیونکہ لفظ مسیح دجال بولیں گے تو لوگ تحقیق کریں گے کہ مسیح دجال تو ایک فرد ہوگا، ایک انسان ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی شباہت مومن کی طرح ہوگی اور مسلمانوں میں سے پیدا ہوگا۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی صحیح حدیث موجود ہے کہ مسیح دجال مسلمانوں میں پیدا ہوگا، اس کی شباہت نبی مومن کی طرح ہوگی، اور مومن شباہت اپنی اپناتا ہے نبی کی طرح، مطلب حلیہ اس کا نبی کی طرح ہوگا، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، دو سچائی پر ٹکی ہے۔ اب جب مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت سے، ان کے ٹول فری نمبر قادیان سے جب فون کر کے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے کیسے ثابت کرو گے، تو وہ ایک دو آیتیں ضرور پیش کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 55 اور ان کے پاس 56 یعنی 56، ان کے پاس احمدیوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس 55، وہ پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو یا عیسیٰ انی متوافیو کا و رافیو کا الہ، کہ اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں وفات دینے والا ہوں اور اٹھاؤں گا اپنی طرف، یعنی اٹھاؤں گا اپنی طرف اللہ کی طرف وفات دینے کے بعد۔ تو دیکھو وفات ہو گئی تبھی تو اٹھایا گیا، اور وہ اٹھانے کے معنی لیتے ہیں عزت بخشنا، درجے بلند کرنا، جبکہ یہ غلط ہے۔ وفات کے معنی موت کے ہو بھی سکتے ہیں، بے ہوشی نیند کے بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے اللہ وفات دیتا ہے اس وقت جو نیند میں ہوتے ہیں اور جو مرتے نہیں۔ ذرا غور کریں، تو وفات کے معنی وہ موت لے لیتے ہیں۔ تو ان کو کہنا کہ اس آیت کو آپ چھوڑ دیجئے، کس آیت کو؟ اس آیت کو چھوڑ دیجئے، چھوڑ کر
वफात की आयत को छोड़कर अब आप दूसरी आयतों से साबित करिए और हदीसों से साबित करिए ईसा इब्ने मरियम की मौत का जिक्र, प्रूफ। वो साबित करते हैं और उससे साबित भी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अब मुसलमान ये कहते हैं भाई तुम झूठे हो, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है ना ईसा को मसलूब किया गया, ना कत्ल किया गया, उनको शुबा हो गया, यकीनन उनको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि हमने उनको अपनी तरफ उठा लिया। बिल्कुल बात सही है। अल्लाह ने साये को भी अपनी तरफ किया, तो क्या अल्लाह अर्श की तरफ उठा लिया साये को? नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि मैं अल्लाह के पास जाकर आता हूं, तो क्या वो अर्श तक चले गए अल्लाह के? नहीं, यानी अलग होकर अल्लाह से रिजू हुए। उसी तरीके से अल्लाह ने जो कहा है, ए ईसा मैं तुझे वफात दूंगा, के माने हैं ए ईसा मैं आपको बेहोश करूंगा, नींद में ला दूंगा और अपनी तरफ फिर उठाऊंगा। यही वाक़या बाइबल इंजील में लिखा है कि अल्लाह ताला बेहोश कर देगा ईसा इब्ने मरियम को। वो मरे जैसा नज़र आएंगे, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम नज़र आए थे लेकिन मछली के पेट में, वैसे ही ईसा मसीह भी नज़र आएगा और अल्लाह ताला उसको रफ़ा करेगा अपनी तरफ तीसरे दिन। यही यसा नबी की पेशगोई थी ईसा इब्ने मरियम के आने से पहले, चैप्टर नंबर 53 में। और यही मैं कह रहा था पिछले जन्म में इंजील में कि देखो अब हम यरूशलेम जा रहे हैं, वहाँ पर मुझे मार देंगे ये लोग, लेकिन अल्लाह मुझे अपनी तरफ रफ़ा करेगा। वहाँ पे भी रेज के लफ्ज़ है, रेज टू द लाइफ ऑन थर्ड डे, कि मुझे मालिक तीसरे दिन खबर से बाहर निकालेगा। तो अल्लाह ने क्या किया, तीसरे दिन मुझे खबर में डाल दिया गया, 3 घंटे में सलीब से उतार लिया गया। मसलूब होना मतलब मुझे कोशिश तो की गई मसलीब करके मार देने की, लेकिन मैं बच गया। अटेम्प्ट टू सलीब हुई लेकिन कत्ल नहीं हुआ था यकीनन। ये लोग समझे मैं मर गया और मुझे लेके आके खबर में रखे, एक रूम था, ऊपर बड़ा पत्थर लगा दिए। फिर तीसरे दिन अल्लाह ने अपनी तरफ मुझे उठाया, यानी तीसरे दिन मुझे अपनी तरफ उठाया। तो कैसे उठाया? फरिश्तों को भेजकर खबर से बाहर निकाला मुझे। यही था अल्लाह का अपनी तरफ उठाना। यही मैं इंजील में बोल रहा था कि अल्लाह मुझे तीसरे दिन उठा लेगा अपनी तरफ, मुझे अपनी तरफ उठाएगा, यानी अल्लाह का माने हया की भी है, हयात है वो। तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर अपनी तरफ उठाया, मतलब अल्लाह जहां चाहा मुझे सेव कर दिया। ये था अल्लाह की तरफ उठाना। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अल्लाह ने आसमान में उठा लिया, कि यहूदियों से बचाने के लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं मिली थी, कि यहूदी इतने ख़तरनाक कि अल्लाह को ज़मीन में कोई दूसरी जगह ही नहीं मिली कि अल्लाह ताला अपनी अर्श पर उठा के बिठा लिया कि आजा आजा मेरे पास बैठ जा, यहूदी मत जा, यहूदी बड़े डेंजर है, पूरी ज़मीन में, नहीं नहीं आजा बैठ जा। ऐसा करेगा अल्लाह? नौजुबिल्लाह, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ उठाया। तो कैसे उठाया? फरिश्तों को भेजकर खबर से बाहर निकाला। वैसे ही जैसा अल्लाह कह रहा है हमने लूत की बस्ती को तबाह कर दिया, तो कैसे किया? फरिश्तों को भेजकर तबाह किया। तो किसने किया? अल्लाह ने किया, मगर वहां पर फरिश्तों ने किया। तो अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया, मतलब फरिश्ते आकर मुझे बाहर निकाले, यानी अल्लाह की तरफ से आए थे फरिश्ते और वो मुझे बचाए, खबर से बाहर निकाले। यही था अल्लाह की तरफ उठाना। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अल्लाह ने आसमान में उठा लिया था जिंदा जिस्म के साथ। फिर उसके बाद मैं अपने हवारियों में गया, अपने निशानात बताया, कई दिन तक रहा। फिर उसके बाद मैं गया, खबर मेरी कश्मीर में है आज भी, पिछले ज़माने की। मेरा इंतकाल हुआ, फिर मैं रूहानी तौर पे दोबारा जन्म लेके आया मेहदी अलैहिस्सलाम बन के। जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो उसमें रूह फूकी जाती है। बच्चे में जान तो होती है, वो हरकत तो करता है, जान अलग है जो गर्म हवा से बनी होती है, यानी हीट। जान अलग है, रूह अलग है, नफ्स अलग है, जिस्म अलग है। जिस्म माँ बाप के नुत्फे में उसके अंदर जान होती है पहले से, और एक नफ्स होती है। नफ्स मतलब एक इंटरनल सॉफ्टवेयर, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर। जैसे तकलीफ होगी तो बच्चा रोएगा, जैसे भूख लगी तो खाना मांगेगा, जैसे आंखों से देखेगा, ये सब एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है नफ्स। उसके अंदर चौथे महीने में एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, यानी उतारा जाता है, एक सॉफ्टवेयर जो पूरे जिस्म को चलाता है।
दिमाग को, रूह जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रोग्राम खोलती जाती है वक्त के हिसाब से। एक अल्लाह का प्लान होता है पूरा, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो वक्त के हिसाब से वो पूरे जिस्म को लेकर जाहिर होता है। जैसे मेरा ज़हूर इतने सालों में आहिस्ते 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 हुआ, तो ये थी अल्लाह की रूह जो मेरे अंदर आहिस्ते आहिस्ते जाहिर होते जा रही है। बस समझ रहे हैं आप, यानी मेरा ज़हूर होते जा रहा है। अल्लाहु अकबर। तो आप गौर करें ऐ मुसलमान भाइयों, अब आपसे मैं मेन पॉइंट की गुजारिश करता हूँ, अगर आप तहकीक करना चाहते हो सच्चाई की, असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को मानना चाहते हो, मसीह दज्जाल को मानना चाहते हो, दावतुल मिनल अर्स को देखना चाहते हो, तो पहले आपको, और याजुज माजुज को देखना चाहते हो तो पहले आपको चंद बातों की तहकीक करनी होगी। वो दो अहम बातें हैं, दो अहम बातें, और तीसरी बात भी है। पहले ये देख लें कि कुरान और हदीस से ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल 100% जाहिर हो चुका। तो अब ईसा इब्ने मरियम का जब इंतकाल ही हो गया तो फिर हदीस में जिक्र आता है कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे। फिर हदीस में यह भी जिक्र आता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। भाई ये कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ तो हदीस में कुरान में जिक्र आता है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया, फिर ईसा इब्ने मरियम जो अल्लाह की निशानी, राज है, आयत है, चमत्कार है, मौजूजा है, वो जाहिर होंगे, वो आएंगे, नाजिल होंगे, और मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। ये क्या मामला है? फिर एक हदीस में आता है ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है, फिर ईसा नाजिल होंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। आपस में ये टकराव हो रहा है दोनों हदीसों का, कॉन्ट्राडिक्शन। फिर ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया, तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन, यानी खिलाफ, एक दूसरे से तीनों बातें खिलाफ जा रही हैं। फिर मुसलमानों का यह अकीदा है कि दोबारा इस्लाम में रूहानी जन्म नहीं है, जबकि रजत के नाम से अहदीसें मौजूद है शिया हजरात के पास, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, अहले बैत से, हज़रत अली उनके ख़ानदान से उनको मिली। वो उनके पास रजत यानी वापसी, लौटना, दोबारा क़यामत से पहले, बड़ी क़यामत कुबरा से पहले क़यामत सुग़रा होगी, छोटी क़यामत, उसमें उनका रूहों का लौटना होगा, लिखा है। जो शिया हजरात की बात सुन्नतुल जमात वाले नहीं मानते, कहते हैं कि वो काले चोर हैं, तो वो कहते हैं कि सुन्नी सफ़ेद चोर हैं। लेकिन चोर के पास सोना होगा तो क्या वो असली नहीं होगा? वो तो असली रंग अपना जाहिर कर दिया। लिहाजा एक कुरान और हदीस के सबूत के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो चुका, एक सबूत के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम नुज़ूल करेंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। ऐसा लगता है दो अलग अलग शख्सियतें हैं। फिर एक हदीस के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है। तीनों बातें सही हैं। ईसा इब्ने मरियम यानी मेरा पिछले जन्म में इंतकाल हो चुका था, रूह वापस गई और रूह दोबारा जन्म लेकर आने वाली थी, रूह अल्लाह, जैसे कलमतुल्लाह भी ईसा इब्ने मरियम का लक़ब था, और रूह अल्लाह भी ये वापस आने वाली थी, और मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे। तो ये रूह वापस आएगी और मेहदी अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल होगी चौथे महीने में माँ के पेट में, और वो रूह अल्लाह दोबारा जन्म लेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम बन के। इसके माने ये हुए रूहानी वापसी होना था। फिर तीसरे माने ये कि ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम साबित हो गए। तीनों बातों को आपको कबूल करना होगा। यहूदियों की तरह ऐसा ना करें, काफिर यहूदियों की तरह, कि कुछ आयतों पे हम ईमान लाते हैं और कुछ पे नहीं लाते। वही हरकत आज कर रहे हैं सुन्नत वल जमात वाले फिरके। आपको इन पूरों को पहले कबूल करना होगा। इस हदीस को भी कबूल करो कि ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है, और एक नहीं कई अहादीसें मौजूद हैं। और बयान ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस अंदाज से हुआ है कि लोग इन्हें दो शख्सियतें समझेंगे, लेकिन हदीस ये कह रही है कि एक ही है, तो दोनों को बाइंड करो। फिर ये भी मानो कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो चुका। तीनों मानो तो आपको समझ में आएगी बात। जब ये तीनों बातें साबित हो जाती हैं
تب آپ کو یہ تحقیق کرنا پڑتا ہے کہ اب عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کون ہیں جو پیدا ہو گئے. وہ مسیح دجال کے گروپ میں آنے والے تھے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو دہرانے کے لیے. تو اس جماعت احمدیہ میں آپ کو وہ شخص جو باغی ہو کر نکلا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسیح دجال ہے، اسے پہچاننا ہوگا، یعنی میں. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا مسیح دجال کے جتنے نشانات تھے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفاؤں پر 100% فٹ ہوئے کہ نہیں. دنیا میں ایک ہی خلافت چل رہی ہے ورلڈ میں، وہ ہے جماعت احمدیہ کی خلافت، جو صحیح اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن مسیح دجال کی سلطنت کے ذریعے. کوا چل رہا ہے ہنس کی چال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو بادشاہ ہے، بادشاہت ہے، وہ خلیفہ ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر 3 بادشاہ مریں گے، چوتھے کے وقت وہ جو ہے نا اصل جو آئے گا وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی غلطی ہے. وہ خلافت نہیں ہے اسلام کی، بادشاہت نہیں. پھر بولے نہیں وہ خلافت قائم ہوگی، اللہ قائم کرے گا. تو بھئی اللہ نے وقت بھی تو دیا تھا امت کو، 1500 سال. وہ وقت نکل رہا ہے. 2024 میں وہ 1500 سال جو اللہ کے نبی نے دیا تھا قمری لیونار کیلنڈر سے، وہ ختم ہو رہا ہے. آلریڈی ہو گیا بہت زیادہ. اب 2-3 سال کے اندر کوئی شخص آ کر 40 سال ظاہر ہو، 40 سال اور رہے، مسیح دجال کو بتائے آسمان سے مسیح دجال آئے یا کہیں اور سے یا دعوت الارض نکلے، یہ سب سین ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ 1 روپے میں سے 1 لاکھ روپے نہیں نکل سکتے، اور 1 لاکھ کے اندر سے 1 روپیہ ضرور نکلے گا. میں آ گیا، مسیح دجال آ گیا، یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گئے، کووڈ-19 وائرس 40 ڈیز کا لاک ڈاؤن انڈیا میں ظاہر ہو گیا. دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام اور بن کر گواہی دے چکے. تو آپ پہلے یہ تحقیق کرنے کے بعد، مسیح دجال کے سارے نشانات کی تحقیق کرنے کے بعد، دعوت من الارض کے سارے نشان کو جو میں نے جمع کیے ہیں اس کی تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، اور پھر یاجوج ماجوج کو دیکھ لیجئے. جب یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے، مسیح دجال ظاہر ہو گیا، دعوت من الارض ظاہر ہو گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر ظاہر نہیں ہو گئے؟ کیونکہ میں ہو کر ہی تو نشان بتا رہا ہوں. کیونکہ یہ پیش گوئیاں سیلڈ تھی، مہر بند تھی، کھلنے والی نہیں تھی جب تک کہ میں ظہور میں نہ آ جاتا. یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. علماء دین کو بھی مجھے سے سیکھنا ہے، جبکہ میں عالم دین نہیں بنا بلکہ ان کے اوپر میں بھاری پڑ گیا. اللہ کا معجزہ یہ بھی، میری شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی. لکھا ہوا ہے ہندوستان میں مجھے بھیجا جائے گا. اب کہتے ہیں کہ پھر یہ جو ذکر آیا ہے قرآن حدیث میں کہ عیسیٰ ابن مریم شام میں آئیں گے، سیریا میں یعنی، اور مسیح دجال یہودیہ میں ہوگا، عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے نکلے گا. یہ جو حدیثیں ہیں کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے. تو پھر یہ لکھا ہے کہ مکہ میں کعبۃ اللہ میں مہدی علیہ السلام پناہ لیں گے، یہ حدیث غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے. ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، ہاں صحیح ہے. تو یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. پھر یہ لکھا ہے کہ مکہ سے بھاگ کر مدینے چلے جائیں گے مہدی علیہ السلام، تو وہاں پر ان کو زبردستی بیعت کریں گے، یہ غلط ہے؟ نہیں، یہ بھی صحیح ہے. تو یہ جب صحیح ہے تو آپ ہندوستان میں کدھر سے آ گئے؟ اب ذرا غور سے سنیے. یہ احادیثیں جو ہیں بیان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے ہیں. اور خواب آدھا تمثیلی ہو سکتا ہے، میٹافوریکل، جس کے معنی کچھ اور آدھا حقیقت. پورا تمثیلی نہیں ہوگا. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے خوابوں کو اللہ کے نبیوں کے پورا تمثیلی لے کر کچھ بھی بیان کر دیا، بیوقوف بنا دیا، ایسا نہیں. آدھا حقیقت آدھا تمثیلی، یا پورا حقیقت پورا تمثیلی نہیں ہوگا. تو یہ جو خواب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی قرآن کے بنا پر سورہ یوسف میں آپ پڑھ لیں، 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں.
کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. تو اس کے اندر جملہ 13 لوگ ہو گئے، چاند ستارے 11، 13 سجدہ کرنے. تو سجدہ کرنا ایک حقیقت، 13 شخص ہونا یہ ایک حقیقت، نبی کا موجود ہونا یہ ایک حقیقت یوسف علیہ السلام کا، اور وہ رشتہ دار ہونا یہ ایک حقیقت. باقی تمثیلی کیا نکلا؟ ستارے تمثیلی تھا، چاند سورج سے مراد ماں باپ اور ستاروں سے مراد بھائی. حقیقت تو آدھا تمثیلی آدھا حقیقت، اور یہ واقعہ ہوا. تو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ نبیوں کے خواب پورے حقیقت ہو سکتے ہیں یا آدھا تمثیلی آدھا حقیقت. سمجھ میں آگئی بات؟ اب پورا تمثیلی نہیں ہوگا. اگر پورا تمثیلی میٹافوریکل ہوگا تو اس کے معنی انٹرپریٹیشن، اس کا یعنی تعبیر اس کی کچھ بھی کر لیں گے لوگ، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی اس کے خلیفوں نے کیا. لہٰذا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں جو نشان آئے ہیں، وہ جگہوں کے نام جو استعمال ہوئے وہ بالکل ہندوستان میں پورے ہوئے. قسطنطنیہ سے مراد انڈیا ہے. کون سا انڈیا؟ برصغیر اولڈ انڈیا، سب کانٹیننٹ، جس میں پاکستان بنگلہ دیش بھی آتا ہے. عراق اور شام سے مراد انڈیپینڈنٹ انڈیا، عراق سے مراد پاکستان. دونوں کے درمیان سے نکلنا یعنی بارڈری علاقے سے، یعنی قادیان گرداسپور جو بارڈر ہے پاکستان اور ہندوستان کا، وہاں سے نکلنا، اس جگہ میں یہودی لوگ بسنا، یعنی محلہ احمدیہ، محلہ بیت الحمد کالونی، جو کہ قادیان میں پورے یہودی لوگ رہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیلی لوگ نسل سے لیکن ایمان سے جماعت احمدیہ کے مسلمان. اس جگہ سے نکلنا، سفید مینارہ ہونا وہاں پر، مشرقی علاقے میں سفید مینارہ. ڈمیسکس کے ایسٹرن سائڈ یعنی مشرقی علاقہ، سفید مینارہ ہونا، وہاں پر بنا مینارہ ہونا، وہاں پر میرا ظہور ہوتا ہے 1991 میں. تو جو نام حدیث میں آئے ہیں جیسے صفا، مروہ، قسطنطنیہ، باب لدہ یعنی جھگڑے کا در، حقیقت میں باب لدہ فلسطین والا نہیں. اس سے مراد ہندوستان میں ہی حیدرآباد میں افضل گنج علاقہ، جہاں ان کی مسجد، جہاں پر جھگڑا ہوا ہمارا، مسیح دجال کا میرا پہلا دروازہ، جھگڑے کا در. تو یہ سارے تمثیلی نشانات کی تحقیق کرنا ہوگا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام میں ہوں. میرے نام بھی دیکھ لیں، محمد مودود احمد خان، جس کے چاروں حدیث میں نام آتے ہیں. محمد مودود مانے مسیحا، کرائسٹ، احمد خان. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خان یعنی اسرائیل، احمد یعنی فار خلید. تو سارے ناموں کی تصدیق، سارے نشان ہو گئے. تو آپ تحقیق کریے، تبھی آپ مجھے پہچان پائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم.